إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وہ یکتا چمن میں وہ یکتا حسن میں 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 کسی گل نے پائی ہے نہ ایسی نگہت کسی گل نے پائی ہے نہ ایسی نگہت کسی گل نے پائی ہے نہ ایسی نگہت صلی اللہ علیہ وسلم 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 وہ یکتا چمن میں وہ یکتا حسن میں وہ یکتا چمن میں وہ یکتا حسن میں وہ یکتا چمن میں وہ یکتا حسن میں کسی گل نے پائی ہے نہ ایسی نگہت کسی گل نے پائی ہے نہ ایسی نگہت صلی اللہ علیہ وسلم 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 وہ یکتا چمن میں وہ یکتا حسن میں وہ یکتا چمن میں وہ یکتا حسن میں وہ یکتا چمن میں وہ یکتا حسن میں کسی گل نے پائی ہے نہ ایسی نگہت 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 صلی اللہ علیہ وسلم 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 بدل دے وہ تقدیریں ہیں ایسے شاہ بدل دے وہ تقدیریں ایسے شاہ بدل دے وہ تقدیریں ہیں ایسے شاہ جناب شاہ جی کی ہے ایسی رحمت جناب شاہ جی کی ہے ایسی رحمت جناب شاہ جی کی ہے ایسی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم
کے ضعف ہے لیکن یہ ظالم دل آپ کی راہ میں تھکا نہ کرے، مانا کہ ضعف ہے لیکن، مانا کہ ضعف ہے لیکن۔ عاصم عبدالغفور کے والد صاحب، مانا کہ ضعف ہے لیکن یہ دل آپ کی راہ میں تھکا نہ کرے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ تبارک اللہ، ماشاءاللہ، اللہ قبول کرے۔ مانا کہ ضعف ہے لیکن یہ دل آپ کی راہ میں تھکا نہ کرے، دل کو کبھی بھی خدا آپ سے جدا نہ کرے، بے کسی لوٹ لے خدا نہ کرے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، 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 صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ یکتا چمن میں، وہ یکتا حسن میں، وہ یکتا چمن میں۔ کوئی سن کے کہتا ہے، تعریف سن کے کہتا ہے، کوئی تعریف سن کر کہتا ہے، یہ بھی اچھی ہے، لیکن تعریف سن کر نہیں کہتا ہے۔ ایک نے ان کا سامنا بھی کیا ہوا، وہ کہتا ہے اس کا فرق ہے، اس کا فرق ہے۔ وہ حیات النبی ہیں جناب محمد، اور جیسے صحابہ میں تھے ویسے ہی ابھی ہیں، کوئی فرق نہیں ہے، دن آتے جاتے ہیں۔ اور آپ نے کہا کسی کی کوئی مصیبت ہو، کچھ ہو، کوئی تکلیف ہو، پریشانی ہو، علیانہ، میں اٹھانے کو تیار ہوں، میرے پاس آئے۔ یہ وقتی طور سے نہیں کہا، یہ قیامت تک کہا ہے۔ آپ چاہتے ہیں آپ کا ہر کام ہو جائے تو آپ کو نبی کی بات پہ یقین ہونا چاہیے۔ تو ایک صحابی سے وعدہ لیا زیادہ درود پڑھنے کا، اس نے کہا پڑھوں گا۔ کہا اگر تو نے ایسے کیا، بہت درود پڑھا، تکفی ہمک، جو تیری مرضی ہوگی وہ ہو جائے گا۔ یغفر الذنب، گناہ انسان سے ہو جاتے ہیں، گناہوں میں خدا معافی رکھے گا۔ بتاؤ تو اس سے بڑی چیز کون سی ہے؟ درود شریف ہے۔ پھر آپ کے کہنے پر بھی اس کو یقین نہ ہو تو کتنا کم وقت ہے یا بد وقت ہے، آپ دیکھیں۔ تو کثرت سے درود ہر وقت کو بچائیں ان کے لیے۔ دوستیاں چھوڑ دیں، دوستیاں چھوڑ دیں۔ وظیفے پورے کیے ایک دم صلی اللہ علیہ وسلم، یا کوئی بھی درود، لیکن یہ انہوں نے قبول کیا ہے، اس کو جاری کا بھی انہوں نے اشارہ دیا ہوا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، 24 گھنٹے۔ اور ان کی بات پہ جو شک کرے وہ پھر مسلمان ہے۔ کہ جو چاہو گے ہو جائے، بے نمازی ہے نمازی ہو جائے گا، شراب پیتا آہستہ سے چھوڑنی شروع کر دے گا، اور غلط کام میں سارے ہٹ جائیں گے۔ آپ کی روحانیت بڑی طاقتور ہے۔ وہ واقعہ جو آپ کو سناتا ہوں، اس عورت کا ماضی ایسا تھا کوئی بول نہیں سکتا تھا، اتنا داغدار تھا۔ قسمت ہوتی ہے نا، قسمت سے آ گئی آقا جی کے پاس، آقا جی کھانا کھا رہے تھے، اس سے کچھ مانگا، آپ نے لقمہ دے دیا۔ اس نے کہا جو آپ کے منہ مبارک میں ہے اس سے تھوڑا دے دیں۔ مطلب ہے آپ کو بتانا روحانیت رسول کتنی طاقتور ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ آپ نے اپنے منہ مبارک سے نکالا، تھوڑا سا دے دیا، اس نے وہ چکھا۔ اس کے بعد اس کے جیسی حیا والی عورت سارے مدینے میں نہیں تھی، جو اتنی داغدار تھی کوئی اس کا نام سننا پسند نہیں کرتا تھا، ایسی بن گئی۔ تو آپ کی روحانیت میں اتنا اثر ہے۔ اگر آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درود کی بات شروع کیا، کچھ عرصے کے بعد ان کی محبت کا بھی اثر آ جائے گا۔
ان کی زیارت کا بھی معاملہ بن جائے گا آہستہ آہستہ، بہت کچھ ہو جائے گا۔ لیکن اگر کثرت کی جلد بازی نہیں کی، آپ نے کہا انسان کی دعا قبول ہوتی رہتی، جلدی نہ کرے۔ کسی نے کہا صحابہ نے جلدی کا مطلب مانگتے مانگتے کہ وہ عمل چھوڑ دیتا ہے، ایسے نہ کرے، قبول ہوتی رہتی ہے، جلدی نہ کرے، تو جلدی نہ کرے، اور آپ کی بات پر یقین رکھیں، اور یہ سب کو سکھا دیں، نہ لیڈروں کے پیچھے پڑیں نہ میڈروں کے پیچھے پڑیں، وہ اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، تم کو کیا دیں گے؟ وہ تم کو کیا بجلی سستی کر کے دیں گے یا کچھ سستی؟ ہمارے یہ سب کچھ سستا ہوا ہے، بجلی بھی ہے، وہ بھی ہے، لنگر بھی ہے، سب کچھ ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ ہم ان کے ساتھ رہتے ہیں، ہمارا ان کا فرق ہے، کیونکہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مائل زیادہ ہیں، نیت ان کی طرف ہر وقت رکھتے ہیں، حیات النبی ہیں، ناممکن کو ممکن کریں، اور کیا ہے۔ ایسے واقعات ہیں، وقت تنگ ہے، دورا نہیں سکتا، اور آ بھی گیا ہوں، ڈبل صدقہ نکال کے اٹھا نہیں جاتا تھا، بھائی کہتے تھے پہلے سے بھی جاگ رہے ہو، ایسے ہو، کچھ آرام کریں۔ میں نے کہا قربانی میں آرام نہیں ڈھونڈا جاتا، قربانی میں آرام نہیں ڈھونڈا جاتا، تو قربانی جتنی میری سانس میں ہے میں دیتا رہوں، قبول ہو نہ ہو وہ علیحدہ بات ہے، لیکن امید ہے قبول ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی، کیونکہ آپ کہتے ہیں نیت عمل سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے۔ ایک آدمی نیت کرتا ہے ہوتا نہیں، تو نیت کا اس کو اجر نہ ہونے سے زیادہ مل جائے گا، کہ نیت کرتا ہے ہوتا نہیں۔ کمزوریاں ہیں، کبھی شراب پی لیتا ہے، کبھی نماز چھوڑ دیتا ہے، کبھی چوری کرتا ہے، کبھی لڑکیوں سے آئی لو یو کرتا ہے، یہ چیزیں جاری رہتی ہیں، لیکن نیت پکی رکھتا یہ نہ ہو تو اچھا ہے۔ اور نہ ہونے کا مطلب کیا؟ جب اس سے گناہ کچھ ہوتا ہے اس کو تکلیف ہوتی ہے، تو یہ دلیل ہے۔ آپ نے کہا مومن سے گناہ ہوتا ہے، فاجر فاسق دونوں سے ہوتا ہے، لیکن فاجر فاسق گناہ ہوتا ہے، مکھی بیٹھی اڑ گئی، اس کو احساس نہیں ہوتا ہے۔ کہ مومن سے بھی ہوتا ہے، لیکن اس کو احساس ہوتا ہے جیسے پہاڑ اس پہ گرا ہے، اللہ دیکھا۔ اگر ایسی حالت ہو تو اچھی ہے، نہیں تو ہو جائے گی تکفہ ہم۔ نبی کریم کی بات پہ یقین ہونا چاہیے۔ آپ درود شریف کثرت سے شروع کر دیں، ادھر ادھر نہ دیکھیں، نہ کچھ کریں، اور جلدی بھی نہ کریں، اور آپ کی بات پر یقین کریں کہ آپ نے کہہ دیا ہے، اور میں یہ چیز آپ کو کہی ہے کہ اوروں کو بھی سکھاؤ، سلسلے میں ہے یا نہیں ہے۔ اس کو بولو تم چاہتے ہو تمہارے مسائل حل ہو جائیں سارے، تو نبی پر تم کو اعتبار ہے، تو نبی نے یہ بات کہی صلی اللہ علیہ وسلم، حوالہ دو، اور بڑو کثرت سے پڑھو ہر وقت، تو جلدی نہ کرو۔ نبی کہ ان کی بات کبھی غلط نہیں نکلتی۔ آپ نے کہا میری زبان سے جو نکلتا ہے حق نکلتا ہے، کبھی غلط نہیں نکلتا۔ لا إله هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار